نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ حلال طریقے سے کھاؤ، چاہے وہ تجارت سے نفع حاصل کر کے یا کسی اور طرح سے جو تمہارے لیے حلال راستہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کسی مسلمان کو بھی قتل نہ کرو، اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو. خودکشی کا مطلب یہ. اور آج اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے لیے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے باز رہو، کبیرہ گناہ نہ کرو. انسان ہے، پھر صغیرہ گناہ انسان سے ہو جاتی ہے، خطا غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم صغیرہ جو تمہارے گناہ ہوں گے وہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسی جگہ میں داخل کریں گے جو عزت والی جگہ ہے. تاکہ اس آیات مبارکہ کا پورا ترجمہ کرنے پھر اس کی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صغیرہ گناہ کون ہیں، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، یہ سب تھوڑی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اور تم میں سے تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. بس اللہ من فضلہ. اور اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کرو. بے شک ان اللہ کان بکل شیء علیما. کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور ہم نے ہر شخص کے لیے ترکے کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں جو مال والدین اور قرابت داروں کے نے چھوڑا ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے سو تم انہیں ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے. اب اس آیات مبارکہ میں جو دو تین آیات مبارکہ پڑھی ہے، ایک میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم گناہ کبیرہ نہ کرو، کبیرہ گناہ سے باز رہو. اگر صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پہلے ہم تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کے بارے میں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کسی اضافی طور پر کسی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، کسی گناہ کی اضافی طور پر صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے. مثلا اس کی مثال دیتے ہیں کفر کی بنسبت زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے. یعنی کفر تو بالکل ہی کفر گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کفر اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے مد مقابل کسی اور چیز کو ماننا، یہ کفر کہلاتا ہے. اور زنا کی بنسبت کفر بڑا گناہ ہے. پھر اس بنا پر دونوں کو اگر دیکھا جائے کفر بڑا گناہ ہے، زنا چھوٹا گناہ ہے. اور زنا کی بنسبت بوس و کنار یعنی کسی عورت کے ساتھ اس کے نکاح کے اندر نہ ہو، اس کے ہونٹوں لگا دینا، اس کی گالوں وغیرہ پر اور اس کو بوس و کنار اس کو اپنے سینے میں لگانا، یہ زنا سے چھوٹا کام ہے. یعنی زنا کرنا بڑا گناہ ہو گیا، پھر بوس و کنار کرنا چھوٹا گناہ ہو گیا. اس کی بنسبت اسی طرح سے بہت سارے گناہ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے جتنا گناہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی شریعت نے بیان کیے ہیں، ان تمام گناہوں سے باز رہنا چاہیے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں. یعنی کسی بنا پر بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں وہ بھی پھر اس اضافت کے اندر
صغیرہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے علماء کرام نے یہی فرمایا کہ ہر گناہ کو جتنا بڑا گناہ ہو کبھی وہ گناہ نہ کریں، اور جتنا بڑا چھوٹا گناہ ہلکا گناہ ہوگا اسے یہ نہ سمجھ کہ گناہ کریں یہ ہلکا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے، جب یہ سمجھ کر کریں گے پھر تم اس کو بھی بڑے گناہ کے اندر شامل کیا جائے گا. اس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو دوزخ، اس آدمی پر دوزخ واجب کر دے گا، آدمی ضرور اس کو دوزخ کے اندر داخل کرے گا. تو ایک صحابی رسول نے کھڑا کر رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کے یعنی اس شخص کا حق تھوڑا سا ہو پھر بھی، یعنی تو حق زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، ہر چند کے یعنی اس کا تھوڑا سا حق ہو پھر بھی، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چند کے وہ پیلوں کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی پیلوں کے درخت کی ایک ٹہنی جس کو شاخ کہا جاتا ہے وہ بھی کیوں نہ کرو کسی مسلمان کے کسی شخص کے حق کے اندر وہ مارے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو گناہ کبیرہ کے اندر کون کون سے بہت سارے گناہ شامل ہوتے ہیں جس میں حد واجب ہوتی ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جس طرح حد ہم نے پیچھے بیان کی، نابالغ اپنا آزاد مرد اور آزاد عورت بغیر نکاح کے کوئی زنا کر لیتے ہیں تو حد اس کی مقرر ہے کہ 100 کوڑے ان کو مارتے ہیں. یعنی جس گناہ کی حد قرآن اور حدیث کے اندر مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. یا جس میں معصیت یعنی گناہ پر کتاب اور سنت میں یعنی کتاب اللہ قرآن پاک کے اندر یا میرے آقا علیہ السلام کے فرمان میں وعید کی گئی ہے، شدید وعید ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ. یعنی میرے آقا علیہ السلام میں اس چیز سے باز رہو، یا قرآن کے اندر ہو یا پھر حدیث کے اندر ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے اور بھی اقوال ہیں، یعنی اس میں سے کچھ کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، جس کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے، زنا کرنا، لواطت والا کام کرنا. یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ جو گناہ کیا کرتے تھی، مردوں کے ساتھ بدفعلی والا کام کیا کرتے تھے، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر، چوری کرنا، قذف یعنی کسی پر جھوٹے الزام اور یہ چیزیں بھی لگانا، تہمت لگانا، اور جھوٹی گواہی دینا، مال غصب کرنا، کسی کا مال چھین لینا، اور اسی طرح میدان جنگ سے بھاگ جانا، سود کھانا، مال یتیم کا کھانا، یتیموں کا، والدین کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، اور بلا عذر شہادت کو چھپانا. یعنی جب کسی بندے نے کوئی معرکہ دیکھا ہو، کوئی واقعہ دیکھا ہو آنکھوں سے، جب ان سے گواہی دی جائے ہاں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ وہاں پر چھپائے گا تو وہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوگا. کیونکہ آپ ہر بندہ ڈرے صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرے، کیونکہ موت اور حیاتی کا مالک وہی ہے. اگر کسی بڑے شخص سے ڈر کر حقیقت کو چھپا لینا، آپ گواہی نہ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. رمضان میں بلا عذر روزہ نہ رکھنا، یعنی کوئی عذر نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، رمضان کے روزہ چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح قطع رحمی کرنا، یعنی کسی کے ساتھ تعلق وغیرہ چھوڑ دینا بلا عذر، نہ کوئی وجہ ہونا کچھ. تو اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا، یعنی جس نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا جو اس نماز کو اس وقت سے پہلے پڑھے گا وہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوگا. ہر نماز کا وقت اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیا ہے، اس نماز کو اس وقت کے اندر پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں، چغلی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، نیکی کا حکم نہ دینا بلا وجہ، بہت سارے ایسے گناہ ہیں. حیوان کو جلانا، کسی جانور کو، عورت کو بلا سبب خاوند کے، یعنی عورت اپنے خاوند کو بغیر کسی عذر کے پاس نہ آنا، اس کا خاوند اس کو اپنے پاس بلائے، عذر نہ ہو شریعتاً. جس طرح کچھ عورت کے دن ہوتے ہیں کہ وہ اس مرد کے پاس نہیں جا سکتی، اس کے علاوہ اگر اس کا خاوند اس کو بلاتا ہے، اگر وہ نہیں آتی تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. یعنی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو، اور ایک اور بھی مسئلہ مردوں کے لیے، اگر کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس سے توبہ کرے. حالات حیض کے اندر وطی کرنا، یعنی عورت اس دنوں کے اندر جو اس پر وطی کے دن یعنی حیض کے مینسس کے دن ہوتے ہیں، اس پر اگر اس کا شوہر وطی کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے زوجیت والا، تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوگا. ایک مرد کو ہمیشہ چاہیے کہ ایسے دنوں کے اندر عورت سے دور رہے، اور عورت کو جب اس کا شوہر بلائے ایسے دنوں کے علاوہ اگر کوئی اس کو عذر لائق نہ ہو تو جب وہ نہیں آئے گی اپنے خاوند کے پاس، وہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوگی. یعنی پھر اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں. یہ تھا گناہ کبیرہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین فرمایا ان گناہوں سے تم باز رہو، اور اگر تم سے چھوٹی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، ہم اس کو معاف فرما دیں گے. دوسری اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کو تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت عطا فرمایا.
اب دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے پاس یا تو مال نہ ہو، یعنی حسد کرنے لگ جاتا ہے. اس پر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے منصب عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی جسے وہ چاہے عزت دے دے، پیچھے بھی ہے، جسے چاہے وہ بادشاہی دے دے، جسے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے وہ رسوا کر دے. یعنی وہ مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اندر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص مسلمان یہ تمنا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہو، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. حسد ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو مال دیکھ لے اور اس پر یہ تمنا کرے یہ مال میرے پاس ہو، اس سے نہ ہو، یہ اس کے پاس بھی چلا جائے. اور ایک کہا جاتا ہے جی رشک. رشک کیا چیز ہے؟ یہ حسد طریق کی کہ کسی کا مال دیکھ لینا، کسی کے پاس عزت دیکھ لینا اور کسی کے پاس رتبہ دیکھ لینا، پھر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے. رشک کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے بیان کی یہ حسد ہوتا ہے. رشک یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو منصب دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کے پاس ایسی اشیاء دیتا ہے، پھر یہ خواہش کرے یا اللہ تو نے اس کو جو یہ عطا کیے اس سے بھی عطا کر، اس سے زیادہ عطا کر اور اس جیسی مجھے بھی عطا کر دے. اس کو کہا جاتا ہے رشک. یہ گناہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. حسد اس کو کہتے ہیں کہ مثلا میرے پاس نہیں تو کسی اور کے پاس بھی نہ ہو. ہاں آپ رشک کر سکتے ہیں کہ رب العالمین جو ہمیں اس بھائی کو عطا کیا ہے، مال عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، اس کو مزید اس کے اندر برکت دے اور اس سے زیادہ عطا فرما اور اس جیسی مجھے بھی عطا فرما دے. ایسی خواہش کرنی چاہیے، اس سے گناہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ اسی چیز کے بارے میں اور اللہ رب العالمین نے تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی وہ تم صرف رشک کرو اور اللہ رب العالمین کی دعا بارگاہ کے اندر دعا کرو. آگے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر جس طرح شریعت نے اصول بیان کیے، ہم نے پیچھے بیان کیا وراثت کے اندر مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے. تو پھر وہاں پر کچھ لوگ کہنے لگے اب مرد زیادہ حقدار ہے، اس کا حصہ ہر ایک چیز کے اندر زیادہ ہے، عورتیں کم ہیں. تو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح باتیں کرنے لگے. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ مردوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے. اب اسلام کے اندر جو ابتدا اسلام کے اندر مسلمان مرد جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے، عورتوں کو نہیں حکم دیا کہ آپ جہاد نہ کریں، ابھی ٹھہر جائیں. تو وہ کہتی تھی ہم نے جہاد کرنا ہے. اب مسلمان مرد جہاد کرتے تھے، پھر مال غنیمت کے اندر ان کو حصہ بھی ملتا تھا جو بھی لے کر آتے تھے. تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ مردوں نے کمایا، جو کچھ کیا ان کا اس میں سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ہے ان کا حصہ ہے. بس اللہ من فضلہ. اور اللہ رب العالمین نے آگے فرما دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی بات کے اندر صرف فضیلت کا، اس کا فضل کا حکم، اس کی فضل کا التجا کرو. یعنی کسی کی یہ ساتھ نہ کہو کہ ان کا درجہ زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے، بلکہ صرف یہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر فضل کا سوال کرتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کس کی فضیلت کتنا ہے، کس کو کتنا مقام دینا ہے، کس کو شریعت نے کتنا حق بیان کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. اس سے آگے ایک آیت فرمائی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور ہم نے ہر شخص کے ترکے کے لیے وراثت مقرر کر دی ہے جو مال والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے تم تم اس کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے. اب اس آیات کے اندر جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہم نے پیچھے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کے لیے ہم نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. والدین فوت ہوئے جو جائیداد چھوڑ کے دیے جن کا حصہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا، شریعت میں بیان کیا. اب ایک مسئلہ اس کے اندر ہے والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن نے تمہارے ساتھ عہد کیا. زمانہ اسلام سے پہلے کوئی شخص کسی کے ساتھ کہہ دیتا بھائی تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میں تیرے نفع نقصان کا مالک ہوں، جس نے مجھے قتل کیا یعنی اس نے تجھے قتل کیا. یعنی یہ اس طرح کا ایک عہد کر لیتے 2 بھائی یا 2 آپس میں دوست، پھر یہ کہتے کہ میرا مال تیرا مال ہے، اگر میں مر گیا میری وراثت تیری وراثت ہے. اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا. جس طرح اب بھی یہی فرمایا کہ جو شخص جو لوگ اب ایک دوسرے سے عہد کر لیتے ہیں ہو چکا ہے ان کا تو انہیں ان کا حصہ دے دو. تو یہ اسلام کی ابتدا کے اندر پھر ان کا 6واں حصہ تھا. اگر کوئی شخص عہد کر لیتا، پھر اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمایا
سورۃ انفال کے اندر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور قرابت دار ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں. یعنی پھر اسلام کی اس قرآن پاک کے اندر اس آیات نے ان لوگوں کے حصہ جو تھا منسوخ کر دیا. یعنی جو حقدار ہیں وہ اولاد ہے یا والدین ہیں یا جو بہن بھائی ہیں، جو دوسرا تیسرا بندہ اس میں حقدار نہیں بن سکتا. یعنی اسلام کی ابتدا کے اندر اس کو چھٹا حصہ، اسلام سے پہلے جو یہ تھا کہ جو ایک دوسرے کو کہہ دیتا وہ اس کا مالک بھی بن جاتا تھا، اس کی وراثت کا حقدار بھی بن جاتا. پھر اسلام کی ابتدا کے اندر اس کا چھٹا حصہ بیان کیا گیا تھا. پھر جب سورۃ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا حق نہیں ہے بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا حق ہے، جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ ہر ایک شخص کا کتنا حصہ بنتا ہے اور کون ترکے میں سے یعنی مرنے والے کے ورثاء میں سے کون اس کی جائیداد کا حقدار بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر ہم میں سے کسی سے ایسے گناہ ہو چکے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.